عمران کے دور میں کتنے سویلینز کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں؟ عمران خان فوجی عدالتوں کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ ہنگامہ خیز رپورٹ۔ فوجی عدالتوں سے 9 مئی کے مجرموں کو سزاؤں کے خلاف واویلا کرنے والی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دور حکومت میں 29 سویلین کے فوجی ٹرائل ہوئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت ٹرائل کے بعد 3 کو سزائے موت اور باقی 26 کو 5 سے 20 برس تک کی سزائیں ہوئی تھیں۔ سزائے موت پانے والوں میں سید عادل حسین شاہ، محمد حسین اور احمد نواز شامل تھے۔ 23ویں آئینی ترمیم کے باوجود ان تینوں کی سزائے موت کی توثیق اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی کر دی تھی۔ دیگر سزائیں پانے والوں میں اجمل محمد امتیاز کو 20، حبیب قادر کو 10، راجہ مشتاق خان کو 8، محمد صدیق کو 11، سید امتیاز حسین شاہ کو 10، عابد 10، محمد ظہیر کو 12، محمد عثمان اکرم کو 10، آصف محمود حیدر کو 13، اشفاق مسیح کو 8، محمد عامر شاہد کو 10، محمد ناظم کو 10، مشتاق احمد خان کو 11، امتیاز احمد کو 8، محمد اکبر کو 14، خضر احمد 6، شہزاد اصغر کو 14، محمد آصف خان 10، محمد ارشاد 14، لیفٹیننٹ عرفان حسین 11، ادریس خٹک 14، ریٹائرڈ کرنل اکمل اشرف 11، ریٹائرڈ فیض رسول 13، میجر ریٹائرڈ سیف اللہ 12 اور حسن عسکری کو 5 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ ان تمام ملزمان کی اپیلیں بھی خارج کر دی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق صرف 5 ملزموں کو وکیل کی رسائی ملی تھی۔ آج تک صرف حسن عسکری سزا پوری کر کے رہا ہو سکا۔ حسن عسکری کو عمران خان کی طرف سے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ملازمت میں توسیع دینے کے فیصلے پر تنقید کی وجہ سے پکڑا گیا تھا۔ 14 برس قید کی سزا پانے والے ادریس خٹک ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لیے کام کرتے تھے۔ جن 5 کو وکیل کی رسائی ملی ان میں شامل تھے۔ ان کو عالمی دباؤ پر وکیل کی رسائی ملی تھی۔ 24 ملزمان کے بارے میں ان کے لواحقین کو کوئی رسائی نہیں دی گئی تھی۔ سزاؤں کے خلاف اپیلیں تاحال لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بانی پیڈیائی فوجی عدالتوں کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ بانی پیڈیائی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی بہترین کورٹ بنی ہے تو ملٹری کورٹ بنی ہے۔ 9 مئی کا معاملہ ان تک بھی جائے گا جو ماسٹر مائنڈ تھے اور منصوبہ ساز تھے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے 2 سال بعد آئے، عزلت میں نہیں کیے گئے۔ مذاکرات سے 9 مئی کا کوئی تعلق نہیں۔ 9 مئی پر سمجھوتا کرنے کا مطلب ہوگا کہ آئندہ کسی کو ایسا کرنے پر سزا نہ ملے۔ قابل تردید شواہد ہونے کے باوجود سزا نہ دے تو انصاف کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہر چیز کی مخصوص قانون اور عدالت ہوتی ہے۔ نارکوٹکس کا معاملہ ہوگا تو وہ اینٹی نارکوٹکس کورٹ میں فیصلہ ہوگا۔ جو لوگ فوجی تنصیبات کے اندر گئے اور حملے کیے ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلے۔ جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا ان کے مقدمات ATC میں چلے۔ ان تمام مجرمان کو شفاف سماعت کے تمام حقوق دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ یورپ میں فوجی تنصیبات پر حملہ ہو تو کیا قیامت برپا نہیں ہو جائے گی؟ امریکہ میں بھی ملٹری کورٹس موجود ہیں، وہاں بھی ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوتی ہیں۔ میں نے شارٹ آرڈر پڑھ کر کبھی تبصرہ نہیں کیا۔ 9 مئی کو لوگوں کو باقاعدہ اہداف دیے گئے۔ کسی اور ملک میں 9 مئی جیسا واقعہ ہوتا تو سخت سزائیں ہوتی۔